السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی حبس کے بارے میں ہی کہ انسان کی حبس اس کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ پاکستان کو توڑنے والے 3 کردار ہیں، جن میں ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور 2 مسلمان ہیں۔ کافر کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جن میں ایک جو بھٹو زندہ ہے آج بھی، اور ایک شیخ مجیب الرحمان، اور ایک اندرا گاندھی۔ انہوں نے صرف اپنی حبس کے لیے اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دنیا میں بھی دکھاؤں گا، تو اللہ نے دنیا میں دکھایا تینوں کا۔ اندرا گاندھی ہے، وہ گولیوں سے مری، بیٹا ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مر گیا، لیکن وہ مرا نہیں، وہ بھی مارا گیا۔ دوسرا بیٹا راجیو گاندھی تھا، اسے بھی بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان ہے، اس کا بھی یہی اشر ہوا، یعنی وہ طبی موت میں بھی کوئی نہیں مرا، وہ بھی سارے کے سارے قتل کر دیے گئے اکٹھے گئے، ٹوٹل جتنا اس کا خاندان تھا۔ پاکستان میں آ جائیں، بھٹو خاندان کی طرف، بھٹو کو پھانسی لگی، بیٹے بڑے کو زہر دے دیا گیا، اور میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، بے نظیر کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ انجام دنیا میں دیکھ لیں، لیکن وہ کچھ لوگ ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں جی وہ زندہ ہے۔ وہ تو واقعی زندہ ہے۔ قوم جو مری ہوئی ہے، جس قوم کا ضمیر نہ ہو، جس میں کچھ کہتے ہیں نا غیرت نہ ہو، اس کو نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی۔ تو اگر ہم برائی کریں گے کوئی بھی، تو پھر انجام یہی ہوگا۔ وہ مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو کہ اللہ کہتا ہے تمہاری گھر بیٹھے ہوئے پگڑی اتار دوں گا۔ پگڑی اتارنے کا مطلب ہے عزت اتار دوں گا، تو اتر گئی نا، خاندان میں کوئی بھی نہیں بچا۔ تو اگر اس نے شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیتا تھا تو اسے دینا چاہیے تھا، وہ حکومت بناتا، ملک نہ ٹوٹتا۔ اور جو کافر کی خواہش تھی اسلام میں فتنہ ڈالنے کی، وہ اس کی پوری نہ ہوتی۔ اور وہ ایک کتاب ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس کا نام ہے، وہ اگر کسی کو کبھی توفیق ہو تو لے کے پڑھے کہ اس میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی، ان بیچاریوں کا کیا قصور تھا۔ لیکن حبس جو ہے نا، حبس یہ انسان کو لے جاتی ہے کہیں کا کہیں، یہ نہیں چھوڑتی۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ الیکشن وہ بھٹو جیتا تھا، اس کو دے دیا جاتا، شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا الیکشن جیتا تھا تو اس کو دے دی جاتی حکومت، تو یہ سارا واقعہ نہیں بنتا۔ کہتے ہیں نا کسی کو اتنا تنگ نہ کرو، اتنا تنگ نہ کرو کہ ایک دن وہ کھڑا ہو جائے۔ تو دنیا میں کھڑے ہوتے ہی آئے ہیں لوگ، بڑے بڑے تھے۔ امیر تیمور اتنا ظالم آدمی تھا اور اتنا وہ جنگجو تھا جس کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن کہاں ہے وہ؟ مرا نا، وہ بھی مرنا ہے سب نے، لیکن اصل میں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی آج۔ تو اس طرح کے لوگوں کی موت بھی بڑی بھیانک قسم کی ہوتی ہے، جو پھر اللہ انہیں تکلیف دیتا ہے نا، وہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اللہ نے جو اپنی حدیں مقرر کی ہیں نا، اس کے اندر رہے۔
تو پھر تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اسے کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا کچھ اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی. تو بھی اگر اللہ ہمیں قبر میں جو لوگ گئے ہیں اس طرح کے جن کو اللہ نے معاف نہیں کیا، ان کا اگر ہماری وہاں تک رسائی اللہ کرے، ہم ان کے حالات دیکھیں تو پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہیں یا پاگل ہو جائیں یا کیا بن جائے خوف سے ہی. تو اس لیے گزارش یہی ہے سب سے، جس کے پاس کرسی ہے، طاقت ہے، پاور ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں نا، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے. تو آؤ بچ جاؤ. یہ زندگی تو 4 دن کی ہے نا، جیسے تیسے گزر جانی ہے. تو جیسے تیسے نہیں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلیں گے نا تو پھر یہ بڑی زبردست گزرے گی یہاں بھی. تو جو آنے والی ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. وہ سورہ یاسین میں ہے نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اللہ کہے گا مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، تو پھر استغفر اللہ کیا حالات ہوں گے ہمارے. اس دن مجرم کہہ کے پکارا جائے گا. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. وہ تو حجاج بن یوسف جو ہے نا، وہ 10 پارے روزانہ پڑھتا تھا. قرآن پاک کی اس نے بہت بڑی نیکی والا کام کیا، لیکن اللہ نے دکھا دیا نا کہ دنیا میں ہی اس کا انجام، آخرت میں تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا بھی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا. لیکن وہ مالک کل ہے، وہ جائے تو سب کو ہر چیز معاف کر دے، کافروں کو بھی معاف کر دے. لیکن بہرحال جو ہمیں پڑھتے ہیں، ہم اسلامی کتابوں میں، قرآن میں، حدیثوں میں، علماء کرام سے سنتے ہیں، اس میں بچنے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو اس لیے یہاں ہی اپنے معاملات سیدھے کر لیں دنیا میں ہی، ورنہ اگلا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے. جتنا کہا اس کو اچھے طریقے سے غور سے سوچیے گا، سنیے گا. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں حق پہ قائم رکھے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.